سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں جو زیادہ بیمار پڑ رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے آپ ان کو اللہ سے شفا دلا سکتے ہیں۔ آپ اللہ سے کس طریقے سے آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ ضرور ان کو شفا دے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب آسان فرمائے گا۔ تو چلیے وہ وظیفہ کون سا ہے تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ مختصر سا بیان ہے، پورا ضرور سنیں۔ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ شکایت مت کیا کرو، تم سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ۔ اللہ کی شکایت نہیں کرنا کسی سے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کی شکایت کا مطلب کیا چل رہا ہے؟ ارے مولانا بہت مندی ہے، بہت پریشان ہے، بہت بیمار ہے۔ چل لوگ تو یہ بہت پتہ نہیں کتنا یاد کر لیا ہے کہ بہت بیمار ہے۔ کتنے بھی بیمار ہو جاؤ، کوئی اس کو مت کہا کرو کہ بہت بیمار ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں گھڑی ایسی آتی ہے جو مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ بے شک بخار ہوتا ہے، آپ بولتے بہت بیمار ہے، اگر وہ قبول ہو گیا نا تو پھر وہ بہت بیمار ہو ہی جائے گا۔ اللہ کی شکایت مت کرو۔ اگر بیمار ہو تو 2 لوگوں کے سوا کسی کو بیماری نہیں بتانا۔ بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ کہ اس سے دوا لو، یا تو حبیب کو بتاؤ کہ اس سے دعا لو۔ لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ہے بھئی آپ ڈیوٹی پہ کیوں نہیں آئے تو بولے بیمار ہو گیا، آپ فلاں جگہ کیوں نہیں آئے تو بولے بیمار ہو گیا، آپ شادی میں کیوں نہیں آئے تو بیمار ہو گیا۔ اور آج جناب بیمار ہی نہیں تھی، تو جو بیمار نہ ہو اور وہ کہے میں بیمار ہوں تو گویا اس نے اللہ پر بہتان باندھا، کیونکہ بیماری تو اللہ دیتا ہے، تو اللہ نے بیمار نہیں کیا پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو کہا کہ اب تو ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کا کوئی علاج کسی طبیب اور حکیم کے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ کا بیمار نہیں بننا۔ اگر عورتوں تک بھی بات پہنچی تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ جھوٹ موٹ کے بیمار نہیں بننا۔ ٹھیک ہے، نہیں آئے۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کہنا کہ بہت بیمار، اب بیمار تھے چلیں ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو کیا اپنے آپ کو بچایا ہے شکوے شکایت سے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن انہوں نے ان کی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیوں آپ طلاق دینا چاہتے ہیں مجھے؟ کیا مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی؟ تو اس بزرگ نے، اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب سے تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوا اور میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوا، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس دن سے لے کے آج تک تم کبھی بیمار نہیں پڑی، اس لیے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اللہ بیماری تو اسی کو دیتا ہے نا جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تم سے ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سوچتی، حالانکہ آج سوچ بدل گئی۔ جو بیوی زیادہ بیمار پڑتی ہے اس سے لوگ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے، بلکہ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جب تک بیوی اچھی ہوگی اس سے کام کراتے رہیں گے، بیمار پڑ جائیں گے تیرے میکے چلے جا ذرا وہاں سے علاج کرا کے۔ کچھ لوگ آ کر مجھ سے بھی مشورہ لیتے ہیں کہ شادی تھی تو اچھی تھی، اب وہ شادی کے بعد اس کو سفید داغ ہو گیا تو میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تجھے ہوتا تو تو کیا کرتا؟ بیماری ہے، کسی کو بھی ہو سکتی، تجھے ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کی کڈنی فیل ہو گئی، ابھی تو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے شادی کو، انہوں نے ہم سے چھپایا تھا۔ ٹھیک ہے چھپایا تھا، انہوں نے قصور کیا، تب شادی کے بندھن میں بند گئے۔ اگر تمہیں یہ مرض ہوتا تو تم کیا کر لیتے؟ اور دیکھنے میں آ رہا ہے اگر مرد کو بد بیماری ہو عورت مکمل وفا کرتی ہے،
لیکن اگر بیوی کو بیماری ہو جائے تو پھر مجھے مرد وفا کرتے نظر نہیں آتے، پھر خیریت بھی نہیں پوچھتے، خرچہ بھی دیتے تو منہ پھیر کے پھینک کر کے دیتے۔ یاد رکھنا اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کی بیماری کی وجہ سے اس کا استحصال کیا، اس سے نفرت کی، اس کو تانے دیے، اس کی بیماری کا مذاق اڑایا، تو جب تک کہ اس سے بدترین حالات سے قدرت تمہیں نہیں گزارے گی، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ بیماری پہ لوگ طلاق دینے کی بات کرتے ہیں اور وہاں بیمار نہیں ہے، وہ اللہ کی ولی کہتے تم بیمار نہیں پڑتی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم منحوس ہو، نحوست ہو کہ بیماری تم نہیں۔ کچھ لوگ بھی کہتے ہیں نا بڑے ہوشیار، ماشاءاللہ ہم تو بہت مست ہیں، مزے میں، ہمیں بیماری نہیں پڑتے۔ جا بھائی رو دو، اللہ سے ڈر ذرا، کہیں قدرت جو ہے وہ اپنے پیاروں کی فہرست سے تیرا نام تو نہیں کاٹ چکی۔ صحت اچھی چیز ہے لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف ہونی چاہیے، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ 40 دن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک تکلیف آنا چاہیے، یا تو قلت، یا تو علت، یا تو ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز 40 دن کے اندر اور اگر نہیں آئی تو ڈرو کہیں ایمان تو نہیں چلا گیا۔ سر درد ہو، بخار آ جائے، بخار تو بڑے مزے کی چیز ہے، اور سر درد بھی۔ جب بخار آتا ہے تو ایک ایک بال کا گناہ لے کر کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا بخار کو برا مت کرو، اور بڑی بیماری اللہ نہ دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ جو بیماری تو نے اپنے محبوب کو دی تھی اس کے سوا سب سے بچا، تاکہ بیمار بھی رہے اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہے۔ بخار حضور کو آیا ہے، سر درد حضور کو آیا ہے، یہی دو چیزوں کا تذکرہ میری اپنی ناقص معلومات میں ہے۔ اور کبھی کسی موقع پر کمر درد کی تکلیف بھی ملتی ہے، لیکن یہ دو چیزیں بڑی معتبر ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کے سر میں درد ہوا تو انہوں نے شکرانے میں رات بھر نفل ادا کی، مولا جو بیماری تو نے محبوب کو دی تھی وہ مجھے عطا فرما۔ تو 40 دن میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز آئے، کیا؟ قلت، یعنی کچھ پیسوں کی کمی محسوس ہو، کچھ تنگ دستی محسوس ہو، چیزوں کی کمی محسوس ہے، یار یہ ہوتا تو تھوڑا سا اچھا ہوتا، اس کو کہتے ہیں قلت، کچھ چیز قلیل پڑ جائے، قلت۔ علت یعنی بیماری ہو، علیل ہو 40 دن کے اندر، یا پھر ذلت، کوئی دشمن آپ کو ذلیل کرے، آپ کے خلاف بکواس کرے، باتیں کرے اور آپ کی عزت پر حملہ کرے، تو اس سے بھی جو دل پہ چوٹ لگتی ہے نا وہ اللہ کے قریب قریب۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فرعون مخالف مسلط کر دیتا ہے، وہ ستاتا رہتا ہے اور یہ صبر کرتا رہتا ہے، اس کے ستانے کے صبر کے عوض میں اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو اگر زیادہ دشمن بھی ہو جائیں تو ٹینشن نہیں لیا کرو، ایک فرعون پر ولایت ملتی ہے، اگر 25-50 فرعون مسلط ہو جائیں اور پھر وہ فیس بک کی آپ آئیں، اگر آپ پر مسلط ہو جائیں، اگر یوٹیوب پر اور پھر لوگ آپ کے خلاف بولیں تو آپ کو یار کی مرضی ہے، پھر یار کی مرضی ہے، ہاں اپنی کیا اوقات ہے۔ تو اگر آپ کے خلاف کوئی ایسا ہو تو آپ کبھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ بزرگان دین تو ہنستے تھے۔ ایک جگہ ایسے ہی ہوا نا کہ ایک دیوانہ جا رہا تھا، کسی نے دودھ گرم بارش ہوئی تھی، جب بارش ہو جائے نا تو دو چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یا تو گرم دودھ یا تو گرم چائے، بارش جب ہو جائے پھر مزے آتے ہیں اس میں، یا پھر جو بھی گرم چیز ملتی ہے وہ اچھی لگتی ہے، اور گرم دودھ پلایا، مزے سے دودھ پیا، اور دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھے تو گڈھا تھا، دو یار بیٹھے ہوئے تھے،
اپنی دھن میں جا رہے تھے اپنی مستی میں، تو کیچڑ میں پیر پڑا تو چپاک کی آواز آئی اور کیچڑ اڑا، تو جو دو یار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کے کپڑوں پہ چلا گیا، دوسرا اٹھ کر کے تماچا لگایا، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، تیری بھی شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تماچے کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں تماچے، اس کی شان ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اپنے معاملات اللہ کو سونپ دو، فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے۔ لیکن جیسے ہی وہ گئے اور پھر وہ اس کو خون کی الٹی ہونے لگی، اور آپ سارا واقعہ جانتے ہیں، خون کی الٹی ہونے لگی، بہت علاج کیا، جب علاج نہیں ہوا تو بعض کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا یہ طبیب کا معاملہ نہیں ہے، کسی اللہ والے کو چھیڑا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ والوں کو چھیڑنے کا انجام اچھا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ، اللہ والوں کو کوئی چھیڑے تو اللہ والے بدلہ نہیں لیتے، یہ بھی بات۔ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، یار کے ہو جاتے ہیں، وہ تو مار کھانے میں بھی شکر کرتے، تیرا شکر ہے، تو نہ چاہتا تو کوئی کیا مارتا۔ یہ ہے ان کا حال، یعنی کہ وہ رضا بر قضا، اللہ کے ہر امر پر وہ راضی ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس اللہ والے نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، بلکہ مولائے کائنات کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جملے کیا تھے؟ شہید کرنے والے کو جانتے تھے، لیکن آج جملہ یہ تھا شہادت کے، جملہ یہ تھا شہادت کے، آج بھی شہادت گاہ پہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے، فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی، امام حسین کا جملہ بھی جب آپ زمین پر آئے نا گھوڑے سے، ایک فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ مارنے والوں کے لیے کوئی بد دعا کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تو سبب بنے نا شہادت کا، اگر انتقام تو قدرت لے گی، ہم تو کامیاب چلے۔ اس لیے کوئی گالی دے، کوئی جھگڑا کرے، کوئی ذلیل کرے، کوئی مخالفت کرے تو ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ وہ اپنی آخرت خراب کر کے ہماری آخرت بنا گیا۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، کیونکہ آپ اسلامک چینل کو سپورٹ کریں، اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ اسلامک چینل کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔